مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے جی چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھئی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے، وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا پہلے چادر ڈال، خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ۔ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا۔ اطاعت رسول ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لائیے دلیل، اس پہ پیش کیجئے۔ میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا۔ غلط! اگر کسی نے آپ کا ذہن بنایا ہے، کسی نعت خوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس نعت خوان کو بات میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو۔ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے، سخت لہجے میں گفتگو کی، تم نے بڑی پیاری بات کہی، لاؤ دلیل دو۔ جب تک نعت خوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں، بولنا کہ نہیں جانے دیں گے۔ تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا؟ تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا، حرام کھا لانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو۔ مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر جی کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن۔ اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا۔ واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی۔ اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا۔ کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں۔ اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی۔ یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ اصل کے اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور۔ ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے، جلوس نکالو نجات ہے، لائٹنگ کرو نجات ہے، تیجے 40 میں کرو نجات ہے، 11ویں کرو نجات ہے۔ تم بروز سنی کہلانے والے، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہلانے والے، اعلیٰ حضرت کے نام پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے کچھ وہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، آج کچھ مولوی مر رہے ہیں کہ کیوں تعظیم کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، مگر آج حال یہ ہے
کہ کچھ پیر مر رہے ہیں کہ کیوں تعظیم کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجنی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی. آج کچھ مفتی کہلانے والے مر رہے ہیں کہ کیوں تعظیم کی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, آپ دیکھیں یہ یوٹیوب وغیرہ پر طرح طرح کی ویڈیو آ رہی ہے. کچھ مولوی تو بالکل ہی سنی کہلاتے ہیں مگر پاگل ہو گئے ہیں. کچھ مولوی پاگل ہو گئے ہیں. کوئی جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر کے خباثت کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پاگل ہو گیا. کوئی راجستھان میں بیٹھ کر کے پاگل ہو گیا. کوئی بمبئی میں بیٹھ کر کے پاگل ہو گیا. کوئی یو پی میں بیٹھ کر کے. کئی مولوی وہ ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں. پاگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام دیوبندیوں کا تھا وہ ان مولویوں نے شروع کر دیا. سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر مکتوبات امام ربانی میں غالباً واقعہ ہے, نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان بالکل آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کہ تیرا کام تو بہکانا تھا, گمراہ کرنا تھا, لوگوں کو اچھائیوں سے روکنا تھا, تو آرام کر رہا, مسجد لگا کے ٹیک لگا بیٹھا ہوا ہے. تو کہا کہ ہاں میرا کام تو یہی تھا, مگر آج کل کے دنیا دار مولویوں نے ہمارا کام اپنے اوپر لے لیا ہے. وہ کر رہے ہیں, ہمارا کام ہو رہا, ہمیں آرام سے بیٹھ کر کے دیکھنا ہے. تو یہ آج کل کے دنیا دار مولوی سنی کہلا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں, فتاوی رضویہ کا نام لے رہے ہیں, فتاوی رضویہ کا حوالہ دینے کے طور پر نام بھی لے رہے ہیں, مگر ساتھ میں کام وہی کر رہے ہیں جو دیوبندیوں نے کیا تھا. آج کلپیں اٹھا کر کے دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر, ایک پاکستان کا مولوی ہے جس کا نام اکمل اتاری ہے. وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ سنیوں کو پر تبصرہ کرے, سنیوں کے معمولات پر, سنیوں کی رسموں پر اور عرس پر, چادر گاگر پر, بزرگوں کے فاتحہ نظر و نیاز پر. اس کا کام ہی ہے. ایک مولوی تقی تانوی ہے جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے دنیا میں آیا, اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے آیا. اس نے بھی یہی کام کیا. اس نے بھی مزاروں سے روکنے کی کوشش کی, اس نے بھی جو ہے چادر و گاگر سے روکنے کی کوشش کی, نظر و نیاز سے روکنے کی کوشش کی, میلاد النبی کے جلسوں سے روکنے کی کوشش کی, 11ویں اور 12ویں سے روکنے کی کوشش کی. اسی طرح کا کام وہ پاکستان میں بیٹھ کر کے اکمل اتاری کر رہا ہے. حضرات گرامی وقار, اس کی میں نے ایک کلپ سنی, وہ کہتا یہ ہے معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ, معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. کہتا یہ ہے کہ سنیوں کو تو بس کوئی رسم ملنی چاہیے, کوئی ایک مشغلہ ملنا چاہیے, اور اصل دین کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے. اصل دین کو سنی گھر میں گھسنے نہیں دیتے, اور جو اصل دین نہیں ہے وہ کرتے جاتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں چادر میں, گاگر میں, چادر چڑھانے. معاذ اللہ معاذ اللہ. میں پوچھتا ہوں بتا, اور تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے, فتاوی رضویہ کی بات کرتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ فتاوی رضویہ تو دیکھی بھی نہیں ہوگی. اب میں کہتا ہوں تو نے کتنی بار دیکھی ہے فتاوی رضویہ, مگر تیری تقریر میں وہابی کا بھاؤ نہیں, دیوبندی کی ڈال نہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو, اس پر تو اعتراض کرتا ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے جنت میں چلے جاؤ گے. ابے تو اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا ہے کہ رد وہابیہ فرض اعظم ہے. اتنی بار رد وہابیہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے, تو کتنی بار بیان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے جس دعوت میں وہابی دیوبندی ہو, اگر امام وہاں جائے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ فتویٰ تو نے کتنی بار بیان کیا. بیان کرنے کے لیے کہتا ہے اصل دین, یہ سنی لوگ اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے. معاذ اللہ, یہ معلوم ہی نہیں اصل دین ہے کیا. تو اصل دین کو جانتا ہی نہیں. ارے اصل دین سنیوں ہی کے پاس ہے. اصل دین کیا ہے؟ نبی کی تعظیم کا نام اصل دین ہے. نبی سے عشق کا نام
اصل دین ہے، نبی سے محبت کا نام اصل دین ہے، اور نبی والوں سے محبت کا نام اصل دین ہے، اور وہابیوں دیوبندیوں گستاخ رسول سے نفرت بیزاری اور ان کے رد کا نام اصل دین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہابیت مرد آباد، وہابیت، دیوبندیت، نجدیت، صلح کلیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فتوحات اعلیٰ حضرت، مشرب شیر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ جاری ہے، بھاری ہے، بھاری ہے، بھاری ہے، بھاری ہے، بھاری ہے، اللہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہی کام تطہیر نے کیا کہ سنیوں کو دیکھ کر کے لکھتا ہے تطہیر مولوی خبیث کہ سنیوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور صرف جائز اور مستحب کاموں میں لگ گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے ظالم کہے گا اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو اب وہ کیا ہوا؟ جو دین الہی کو اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا وہ پھر ہوگا کیا؟ وہ تو کافر ہوگا۔ تو کیا سارے سنی کافر ہو گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کہتا اصل دین کو چھوڑ بیٹھے، اصل دین کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے۔ ابھی اصل دین ہے کیا؟ اصل دین ہے کیا؟ تو نماز کو اصل دین سمجھ رہا ہے، تو روزے کو اصل دین سمجھ رہا ہے، تو حج اور زکوٰۃ کو اصل دین سمجھ رہا ہے۔ سن، نماز دین میں فرض ہے، نماز روزہ یہ دین کے اندر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ مگر رہی بات اصل دین کی، تو اصل دین یہ ہے کہ یہ کہے میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل دین۔ اگر اصل دین ہی نہ رہے تو پھر مومن کہاں رہے گا، مسلمان کہاں رہے گا؟ اور بتا دے، میں سوال کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو ایمان مومن ہے، نبی کو مانتا ہے، مالک کو مختار مانتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، مگر عمل میں کمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اب بتا وہ اگر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ بولیے پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ اور کوئی نماز پہ نماز ہو، روزے پہ روزہ ہو، حج پہ حج ہو، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ ہو، مگر نبی کی توہین کر چکا ہو یا توہین نبی کرنے والوں کو اپنا پیشوا مانتا ہو یا ان کے کفر و اذان میں اتباع شرعی کے بعد شک کرتا ہو، تو اب جب وہ مرے گا تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، اس کے نام پر فاتحہ نہیں کی جائے گی۔ تو سن، اگر اصل دین نماز ہے تو نماز پڑھنے والا جو بھی ہو اس کی نماز جنازہ ہونی چاہیے، مگر نہیں، نماز دین کے اندر ہے، اصل دین نبی کی محبت، سبحان اللہ۔ اور اگر مر جائے کوئی بے نمازی ہو پوری زندگی کا، مر جائے کوئی پورے رمضان کے مہینے کا بے روزے دار ہو، کبھی حج نہ کیا ہو، کبھی زکوٰۃ نہ دی ہو، اگر مر جائے ایمان پر جائے گا تو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، سارے اعمال صالحہ بظاہر کرتا رہے، اور نبی کی توہین کرے یا نبی کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دے گا تو مرنے کے بعد سوائے جہنم کے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور کہتا ہے اصل دین تو نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے، اور
دین کے اندر یہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. سبحان. دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، دے تو اللہ کے لیے اور روکے تو اللہ کے لیے، ایسا جو کرے گا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. حضرات گرامی وقار، تو یہ اس طریقے سے کہہ دینا، لوگوں کو احتیاط کی باتیں بتانا اور بے لگام زبان کھول دینا کہ اصل دین سے دور ہو گئے معاذ اللہ، اصل دین کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے. ابے اصل دین سنیوں ہی کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے. بے نمازی ہو سکتا ہے، بے روزے دار ہو سکتا ہے، داڑھی منڈا ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، مگر اگر سنی ہے تو اصل دین اس کے ہاتھ میں ہے. گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کیا فرمایا؟ گو بے عدد، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف. حضرات گرامی وقار، اس طرح سے اب وہی میں نے ابھی جو بتایا کہ یہ چادروں پر اعتراض وہابیوں کا تھا، چادروں سے چڑ وہابیوں کی تھی، چادر سے جلنا کام وہابیوں کا تھا. یہ پاکستانی مولوی اکمل اختاری یہ کہہ رہا ہے چادر کا ثبوت کہاں ہے، چادر قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے اور بھی کئی مولوی ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں. راجستھان کا ایک مولوی پاگل ہو گیا اور وہ یہی تبصرہ کیا کرتا ہے اور اس کی ریکارڈنگیں گھوما کرتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو عرس کرے وہ سنی، جو عرس نہ کرے وہ سنی نہیں. لوگوں نے یہ ماحول بنا لیا ہے کہ اگر چادر چڑھاتا ہے تو سنی، چادر نہیں چڑھاتا ہے تو وہ سنی نہیں، اگر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ سنی اور نہیں دلاتا ہے تو وہ سنی نہیں. یہ سب بیان کر کے کہتا ہے یہ کہاں اصول کی بات کر رہے ہو، یہ کہاں قرآن و حدیث میں؟ ارے بے وقوف، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی وقت نکال کے فتاوی رضویہ بھی پڑھ لیا کر، تجھے پتا چلے گا کہ یہ کہاں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتاؤں. سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سنیں گے؟ اب آپ کو بتاؤں اس کا ثبوت کہاں ہے. یہ سنیوں پر بھوکنے والے، عرس ہو تو انہیں تکلیف، چادر ہو تو انہیں تکلیف. کل تک وہابیوں دیوبندیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، 11ویں ہو تو آج ان مولویوں کو تکلیف ہونے لگی. کل تک وہ جلتے اور مرتے تھے، آج یہ جل اور مر رہے ہیں اور کہیں گے ہم تو نماز کی بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھتے یہ کرتے. ارے نماز کی بات کرتا ہے تو بات کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر نماز کی آڑ میں اگر چادروں کو بند کروائے گا، نماز کی آڑ میں اگر بزرگوں کی فاتحہ سے منع کرے گا، چادروں کی آڑ میں اگر عرس پر اعتراض کرے گا تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں دکھا کر کے ہم تجھے ننگا کر دیں گے اور بتا دیں گے مسلک اعلیٰ حضرت جو تو کہتا ہے وہ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جو فتاوی رضویہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فتوحات اعلیٰ حضرت، کتب اعلیٰ حضرت، خانقاہ نقشبندیہ، خانقاہ حشمتیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم نیاز دلائیں، فاتحہ کریں، لنگر کریں، عرس کریں، چادر چڑھائیں، حاضری دیں. ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی تعظیم، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی قربت چاہنا، نزدیکی چاہنا. اب آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھیں یہ سب کام کیسا؟ سبحان. بولیے. اب یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ شریف. اس کا جلد نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 21. جلد نمبر 21. فرماتے ہیں تقرب نزدیکی چاہنے، رضامندی تلاش کرنے کو کہتے ہیں. تقرب نزدیکی چاہنے، رضامندی تلاش کرنے کو کہتے ہیں. اور محبوبان بارگاہ عزت، مقربان حضرت صمدیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نزدیکی و رضا ہر مسلمان کو مطلوب. اللہ والوں کی نزدیکی، اللہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم
غریب نواز کے قریب ہو جائیں، ہم سرکار غوث اعظم کے قریب ہو جائیں، سرکار نقشبند کے قریب ہو جائیں، سرکار شہاب الدین سہروردی کے قریب ہو جائیں، حضرت اولیاء کرام کے ہم قریب ہو جائیں. ہر کوئی چاہتا ہے مسلمان. تو فرماتے محبوبان بارگاہ عزت مقربان حضرت سمدیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نزدیکی اور رضا ہر مسلمان کو مطلوب، اور وہ افعال، وہ کام کہ اس کے اسباب ہوں، اس کے سبب بنے، بجا لانا ضرور محبوب، ضرور محبوب. جو بھی کام اللہ والوں سے قریب کرنے کا ہو، اللہ والوں کے نام پر ہم لنگر کریں گے تو یہ ان سے قریب ہونے کا سبب ہے. اللہ والوں کا عرس منائیں گے، ان سے قریب ہونے کا سبب ہے، وہ خوش ہوں گے. اللہ والوں کا ذکر کریں گے، یہ ان کے قریب ہونے کا سبب ہے. ہم ان کی بارگاہ میں باادب حاضری دیں گے، یہ ان سے قریب ہونے کا سبب ہے. ہم چادر چڑھائیں گے، یہ ان سے قریب ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو یہ سب محبوب. اب آگے فرماتے کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ ان کا قرب، اللہ والوں کا قرب بعین ہی قرب خدا. سبحان اللہ والوں کا قرب بعین ہی قرب خدا، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. اب آئیے دیکھیے، یہ ہے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کہ ہمیں یہ درس دیا. وہ کام جو اللہ والوں سے تمہیں جوڑ دے، اللہ والوں کے قریب کر دے، اللہ والوں کی بارگاہ میں تمہیں نزدیکی دلا دے، وہ کام محبوب ہے، پسندیدہ ہے. ان سے قریب ہو جاؤ گے، خدا کے قریب ہو جاؤ گے. ان کو راضی کر لو گے، خدا راضی ہو جائے گا. حضرات گرامی وقار، اب آئیے یہ سب کو یہ تطہیر جیسے نابکار نے بھی، اور ان جیسے اور بھی مولوی گھوم رہے ہیں اور طرح طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو معاذ اللہ رب العالمین، اور اتنا ذکر اللہ والوں کا نہیں ہونا چاہیے. مولوی تطہیر نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ والوں کا زیادہ ذکر کرنا معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ کو بھول جائیں اور بزرگوں پہ معاذ اللہ رب العالمین. اور تیجے 10ویں 40ویں پر انہیں اعتراض. بہت سے مولوی ہیں زبان کھول دیتے ہیں کہ ہاں یہ تیجا، یہ 10واں، یہ 20واں یہ کوئی لازم تھوڑی ہے، یہ فرض تھوڑی ہے، یہ کرنا ضروری تھوڑی ہے. ایسا ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ضروری کیوں کر لیا ہے؟ ضروری کسی نے نہیں کیا ہے، مگر کرتے اس لیے ہیں کہ ان کاموں سے مردوں کو ثواب ملتا ہے، انہیں فائدہ پہنچتا ہے. اور نجدی دیکھتا ہے تو جلتا ہے، نجدی دیکھتا ہے تو مرتا ہے. نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا. تو تیجے 10ویں 20ویں وغیرہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کے ذکر پر بھی اعتراض کرتے ہیں. عرس میں اللہ والوں کا ذکر، چادر پیش کرنے جائے تو اللہ والوں کا ذکر، ہم ان کی منتیں مانیں، ان کی مرادیں مانگے تو اس میں اللہ والوں کی تعظیم. اور ان سب سے دیوبندی وہابی جلتے تھے، آج صلح کلی مولوی جل رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی سنیے، یہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت ذکر موت، ذکر قبر، ذکر آخرت، ذکر انبیاء و ذکر اولیاء علیہم افضل الصلاۃ والسلام سب ذکر الہی ہے. سبحان اللہ، سبحان ذکر الہی. اللہ والوں کا ذکر ذکر الہی ہے، ولیوں کا ذکر ذکر الہی ہے، پیروں کا ذکر ذکر الہی ہے. تو اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے خدا کا ذکر ہو جائے. سبحان اللہ حضرات. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے 14ویں جلد کے اندر لکھا ہے کہ ذکر الہی سے روکنا شیطان کا کام ہے. ذکر الہی سے روکنا شیطان کس کا کام ہے؟ بولیے. شیطان کا کام ہے. تو جو ان ذکروں کو روکنا چاہتے ہیں وہ سب کون ہوئے؟ شیطان. تو یہ کل تک مولوی کہلا رہے تھے مگر حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان ہے. اب آئیے، یہ اعلیٰ حضرت سرکار ہیں، یہ کہتے ہیں کیا کہا مولوی نے معاذ اللہ رب العالمین کہ آج کل سنیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں سنیت پتہ ہی نہیں ہے. فاتحہ کرتے دیکھیں گے تو کہیں گے سنی ہے، فاتحہ نہیں کرے گا تو کہیں گے وہابی ہے. یہی مولوی تطہیر میں بھی لکھا ہے. یہی اور مولوی بھی کہتے گھوم رہے ہیں کہ فاتحہ کریں گے تو سنی، نہیں کریں گے تو وہابی.